الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ فرمایا جن لوگوں نے مقابلے کے دن پشت پھیر دی انہیں شیطان نے بہکایا تھا ان کے کسی اور خطا کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ کریم مغفرت کرنے والے اور بہت بڑے حلم والے۔ مقام احد میں جب کفار نے پیچھے سے حملہ کیا تو اس کا سبب یہ بنا تھا کہ کفار مکہ کو شکست ہو چکی تھی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو 50 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درے پر مقرر فرمائے تھے، اور درہ لشکر اسلامی کی پشت پہ تھا، تو ان میں سے صرف 7 وہاں کھڑے رہ گئے، اور باقی کو یہ خیال ہوا کہ ہم بھی جہاد میں حصہ لیں اور بہادری دکھائیں اور بھاگتے ہوئے دشمن کو ہم بھی ماریں۔ تو ان کے ہٹ جانے سے لشکر کفار میں حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے، ابی سفیان رضی اللہ عنہ قیادت فرما رہے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ حیران کھڑے تھے کہ ہمیں پھر شکست ہو گئی۔ تو حضرت خالد نے کہا نہیں، ایک موقع بن گیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا رسالہ لے کر پیچھے سے آ کر درے سے گزر کر وہ 7 آدمی وہاں شہید ہو گئے، اور انہوں نے لشکر اسلام پر پیچھے سے حملہ بول دیا۔ اور جب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تو جو بھاگ رہے تھے اہل مکہ وہ بھی پلٹ پڑے، اور مسلمان 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے، اور اس میں افراتفری مچ گئی۔ پھر کسی نے آواز لگا دی ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ رخ انور زخمی ہوا تھا۔ تو اس بات نے بھی بہت سی پریشانی پیدا کی، اور کچھ لوگوں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ جس مشن پر حضور شہید ہو گئے ہیں اب ہمیں گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس پر جان دی جائے۔ کچھ لوگوں کا فیصلہ اس سے مختلف تھا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر مشن کس بات کا، اب لڑنے سے کیا فائدہ۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو کمزوری آئی یہ 2 طرح سے آئی۔ ایک تو وہ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو گئی۔ اگرچہ وہ اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے سمجھا کہ اب ضرورت نہیں رہی، لیکن چونکہ حکم عالی یہ تھا کہ تا حکم ثانی تم وہاں موجود رہو گے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ اب لڑنے کی کیا ضرورت باقی رہی ہے، تو یہ بھی ایک کمزوری بن گئی۔ تو ارشاد باری ہے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ جو ان سے یہاں پر غلطی سرزد ہوئی، اس کا سبب ان کا کوئی اور عمل تھا جو ناپسندیدہ تھا۔ یعنی شیطان کو تب رسائی ہوئی جب وہاں خطا کا بیج پہلے سے موجود تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایک گناہ کئی اور گناہوں کے صدور کا سبب بن جاتا ہے۔ خطا میں یا گناہ میں ایک تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی شریعت کی نافرمانی ہے، اس کے علاوہ اس میں خرابی یہ ہے کہ ایک گناہ صادر ہو جائے تو وہ کئی دوسرے گناہوں کے صدور کا سبب بن جاتا ہے اور شیطان کو وساوس ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں حفاظت الہیہ بدرجہ عتم حاصل تھی اور جنہیں محفوظ کہا جاتا ہے، اور صحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ صاحب عدل ہیں اور امین ہیں اور سارے قابل اتباع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے کے سارے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا بھی دامن تھام لوگے منزل پا لوگے۔ اس کے باوجود انسانی خصوصیات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ وہ لوگ تھے جن سے قیامت تک آنے والی انسانیت نے سبق حاصل کرنا تھا، زندگی کے اسالیب سیکھنے تھے، اتباع شریعت کا انداز سیکھنا تھا، تو فرمایا کہ ان سے اور خطا چھوٹی موٹی ہوئی ہوگی جس کے سبب شیطان کو رسائی ہوئی اور اس نے ان کے دلوں میں وساوس ڈالے اور ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ لیکن یہ بڑے عجیب لوگ تھے اور بڑے خوش نصیب لوگ تھے، اور ایسے لوگ تھے جو خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قرآن کے مثالی مسلمان قرار پائے، اور خلوص دل سے ان کا اتباع ہی شرط ایمان ٹھہرا۔ اس کے باوجود اگر اتنے عظیم لوگوں سے کہیں کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو جائے تو وہ دوسری خطا کا سبب بن سکتی ہے، پھر ماء و شماء کی کیا حیثیت ہے۔ اور ہم لوگ جو ارادتاً جو گناہ کرتے ہیں، یہاں تو کوئی ارادے کی بات اللہ نے نہیں کی، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یہ یقین رکھو، اس بات پہ قطعی یقین کر لو کہ اللہ نے انہیں اسی وقت معاف کر دیا۔ بتقاضائے بشریت اگر خطا سرزد ہوئی تو اسی وقت اللہ کی طرف سے اعلان مغفرت اور معافی نامہ بھی بذریعہ وہی نازل ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی خوش قسمت، بہت ہی خوش نصیب اور بہت ہی اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ ان کے بعد تو کسی کے پاس یہ سند نہ رہی کہ حضور کے وصال سے وحی منقطع ہو گئی اور قیامت تک کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑے عجیب لوگ تھے کہ اگر خطا ہو گئی تو مغفرت کی نوید بھی اللہ کی طرف سے اسی وقت انہیں نصیب ہو گئی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اثناء راہ میں ہیں، ہماری خطائیں ہم بھی جانتے ہیں کہ خطا ہیں، اور نیکیوں کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے
کہ جس کام کو ہم نے نیکی سمجھ کر کیا ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ گناہ کے گناہ ہونے کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام جو خلاف شریعت ہم سے سرزد ہوا ہے یہ گناہ ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمارا ایمان و یقین کس درجے کا ہے، ہمارا قلبی خلوص کس درجے کا ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہے یا کہیں ہم سے چھوٹ گیا ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جن کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عند اللہ منظور و مقبول ہوا ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ وہ ایسے خوش نصیب تھے کہ اگر ان سے لغزش ہوئی تو اسی وقت اس کی معافی کا حکم بھی نازل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام پر جرح و قدع کرنے کا حق اس بات نے ختم کر دیا کہ اگر واقعی وہ خطا تھی تو اللہ نے معاف کر دی، اس کے بعد کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کا حق باقی نہیں رہتا۔ لیکن سبق اس میں یہ ہے، اگرچہ پھر تمام صحابہ جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کو آواز دو اور بتاؤ کہ میں یہاں ہوں۔ چنانچہ جب آواز لگائی گئی تو میدان میں چونکہ منتشر تھے، کہیں کوئی بھاگ کر نہیں گیا تھا، بھاگ کر جانے والے تو پھر دوبارہ بلانے سے نہیں آتے، میدان جنگ میں موجود تھے۔ چنانچہ جب آواز دی گئی تو سب واپس آ گئے، پھر صف بندی ہو گئی، پھر جنگ ہوئی، اہل مکہ کو شکست ہوئی، اور ہمراہ الاسد تک جو تقریباً وہاں سے کم و بیش 3 میل کے لگ بھگ دور ہے، صحابہ کرام نے اہل مکہ کا تعاقب فرمایا اور فتح پھر بھی صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ لیکن سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اتنے مقربان بارگاہ سے کہیں کوئی لغزش ہوئی تھی تو عین اس مبارک موقع پر شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی رسائی مل گئی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اکثریت وطن عزیز میں مسلمانوں کی سود خور ہے، چونکہ نظام سودی ہے، اور اس کے ساتھ شروع سے ایک گنجائش موجود ہے کہ جو لوگ سود نہیں لینا چاہتے وہ سود پہ پیسہ نہ رکھیں، تو یہ گنجائش تو ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور اب تو بینک بھی ایسے بن گئے ہیں جن میں بلا سودی سرمایہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر سرمایہ داروں کا سرمایہ سود پر ہی ہے۔ اب یہ توقع کرنا کسی مسلمان کا، مسلمان ہوتے ہوئے جو سود بھی کھاتا ہے اور وہ سمجھے کہ وہ اور نیکیاں کر رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ کسی بزرگ کا شعر ہے کہ شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ را حاصل بجز پندار نیست، کہ شیخ صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ حاصل ہے لیکن انہیں سوائے خوش فہمی کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان جو سود کھاتا ہے وہ بے شک نمازیں پڑھے، اعتکاف بیٹھے، تلاوت کرے، کوئی بھی نیکی سود کھانے والے اگر حلال سمجھتا ہے پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کا نام بدل دو، منافع رکھ دو، یا اس کا کوئی بھی نام رکھ دو، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ کسی کتے یا خنزیر کا نام بکرا یا دمبا رکھ دو تو اس کی اصلیت نہیں بدلتی، حرام حرام ہی رہے گا۔ گدے کو گائے سمجھ کر کہہ کر گائے کا نام دے کر ذبح کر دیا جائے تو حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سود کا مارک اپ نام رکھ لیں یا اس کا نام منافع رکھ لیں تو حلال نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو محنت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہر سال حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن معاملات سارے سود پر ہیں، کاروبار سود سے پیسہ لے کر کرتے ہیں، اور جو فاضل سرمایہ ہے وہ سود پہ جمع کراتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نیکی ان سے صادر ہوتی ہوگی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایک شخص بیت اللہ میں آئے گا اور اس پر سفر کے آثار ہوں گے، تھکاوٹ کے، کپڑوں پہ گرد ہوگی، بال پریشان ہوں گے،
اور بڑے درد سے پکارے گا اللہم لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کی پکار کا جواب نہیں آئے گا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سفر کی صحبت بھی برداشت کرے گا اور بڑے درد سے پکارے گا، تو پھر اسے جواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہوگا، اس کا لباس حرام سے ہوگا، اس کے وسائل حرام کے ہوں گے، لہٰذا عند اللہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو یہ سزا وہ ہے جو کافر کے لیے قرآن کریم نے تجویز کی ہے، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَالٍ، کہ کافر اگر اللہ کریم کو پکارتا بھی ہے تو اس کی دعائیں ضائع جاتی ہیں، رائے گاہ جاتی ہیں، بارگاہ الوہیت میں باریابی نہیں ہوتی۔ منظور ہونا یا نامنظور ہونا تو دوسری بات ہے، بارگاہ الوہیت تک انہیں رسائی ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت عام ہے اور اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں سود سے نجات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ زندگی ساری میدان عمل ہے اور چھوٹی موٹی لغزشیں دن بھر ہم سے صادر ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ صبح سے اٹھ کر بیدار ہو کر اس میں غسل کرے، پھر دن کے نصف میں غسل کرے، پھر دن ڈھلے غسل کرے، پھر مغرب کو غسل کرے، پھر عشاء کو تو دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ عرض کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تو فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ مومن جب 5 دفعہ بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوتا ہے تو یہ اس کی خطائیں اور لغزشیں معاف کرانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن بنیادی بات کہ اس کا لباس، اس کی غذا رزق حلال سے ہو۔ اگر حرام کھا کر عبادت کرے گا تو ایسے ہے جیسے دلدل میں یا کیچڑ میں نہا رہا ہو، اور دلدل میں اور کیچڑ میں نہانے سے صفائی نہیں ہوتی، مزید اس پر آلائشیں آتی ہیں۔ لہذا اگر اللہ کے اتنے مقرب بندوں کو اور ان بندوں کو جو پیدا ہی حضور کی معیت اور آپ کی خدمت کے لیے کیے گئے تھے، یہ مخصوص لوگ تھے، خوش نصیب لوگ تھے اور قرآن کے مثالی مسلمان تھے، لیکن لغزش اپنا اثر رکھتی ہے، لہذا عین میدان کارزار میں ان سے لغزش سرزد ہوئی۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں اور اس بات کا بھی یقین رکھو لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور ان سے وہ ساری خطا جو ہوئی تھی وہ بخش دی، اور وہ کمی جو آ گئی تھی یا کمزوری جو آ گئی تھی وہ دور فرما دی۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ کریم بہت برداشت والے ہیں اور بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ بندے کی خطائیں برداشت فرماتے ہیں، اس کی روزی بند نہیں کرتے، اس کے اعضاء شل نہیں کرتے، اسے فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ برداشت فرماتے ہیں، حالانکہ اس کے ہر حال سے واقف ہیں، کردار سے واقف ہیں، سوچ اور فکر سے واقف ہیں، لیکن یہ سب کچھ برداشت فرماتے اور اسے مہلت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے۔ اور کوئی بڑے سے بڑا گناہگار خلوص دل سے توبہ کر لے، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے اصلاح احوال، یعنی جو خطا ہو رہی ہے اس کی اصلاح کر لے اور زندگی کو، کردار کو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لے۔ تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کافروں کی طرح ہو جائیں، یعنی ان کی حرکات
کافروں جیسی ہو جائیں یا ان کے منہ سے جو کلمہ نکلے وہ کفر سے مشابہت رکھتا ہو. یعنی مسلمان اور کافر میں حد فاصل ہے، سوچ میں بھی، فکر میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی. اور مسلمانوں کو کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. کافروں کی یہاں وہ بات نمایاں کی جو باعتبار جہاد کے ہے کہ فرمایا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ کافر جو ان کے عزیز و اقارب مسلمان ہو گئے وہ جہاد پہ جاتے ہیں یا میدان کارزار میں داد شجاعت دیتے ہیں تو بڑے درد سے کہتے ہیں کہ اگر یہ جہاد پہ نہ جاتے، اگر یہ اسلام کی نصرت کے لیے نہ نکلتے، ہمارے ساتھ رہتے تو مارے نہ جاتے، سر میدان قتل نہ ہوتے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ ان کے دل میں حسرتیں پیدا کر دیتا ہے جو انہیں دلی اور ذہنی دکھ میں مبتلا کر دیتی ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت اللہ کے دستے قدرت میں ہے. وہ چاہے تو میدان کارزار میں مرنے والا گھر پہ بھی مر سکتا ہے، اور اگر اسے اسی میدان میں قتل ہونا ہے تو جہاد کے علاوہ بھی وہاں پہنچ کر ڈاکوؤں چوروں کے ہاتھوں بھی مارا جا سکتا ہے. زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہیں، اور یہ بات مومن سمجھتا ہے، اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے. اور اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ تو شہید ہوتے ہیں، وہ تو زندگی اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور دونوں جہانوں کی عزت اور اللہ کا قرب پا لیتے ہیں. لیکن جن کی موت آ جاتی ہے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. زندگی اور موت اس کے اپنے اختیار میں ہے. کافروں کے لیے یہ حسرت ہی کافی ہے کہ وہ دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں اور انہیں یہ دکھ کھائے جا رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ جہاد پہ نہ گیا ہوتا تو یہ نہ مارا جاتا. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتا ہے جو ان کے قلبی سکون کو غارت رکھتی ہے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی دینا یا موت دینا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کے اپنے دستے قدرت میں ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اس بات کا دھیان رکھو کہ جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، ہر چیز اللہ کریم کے سامنے ہے، روبرو ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے. تقاضۂ ایمان تو یہ ہے کہ سوچو بھی تو حدود شرع کے اندر سوچو، سوچو بھی تو نیکی کے لیے سوچو، سوچو بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے سوچو، فکر کرو تو بھلائی کے لیے کرو، زبان سے بات نکالو تو بھلی بات نکالو، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرو تو بھلائی پہ عمل کرو. اس لیے کہ اس بات کو یقیناً جان لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ کریم کے روبرو کر رہے ہو. کسی حال میں بھی انسانوں سے چھپ سکتے ہو، اندھیرے کمرے میں جا سکتے ہو، تہہ خانوں میں گھس سکتے ہو، لیکن جہاں کہیں بھی تم ہو مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی ذات تمہارے پاس موجود ہے اور وہ خود دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور یہ تو خوش نصیبی ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد آپ کے ارشادات میں ملتا ہے، فرمایا کہ موت کی تلخی بہت سخت ہوتی ہے،
اور فرمایا ان للموت سکرات، موت کے لیے بہت سی تلخیاں ہیں، سکرات ہیں، لیکن شہید کے بارے خود حضور نے بھی خبر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میدان حشر میں شہداء سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میری راہ میں جان دی، میں نے تمہیں زندگی دی، تم نے میرے نام پر، میرے دین پر نچھاور کر دی، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری تمنا کے مطابق تمہیں اجر دیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں عرض کریں گے کہ بار الہ پھر سے دنیا کو بسا دے، پھر سے کفر اور اسلام میں مقابلہ ہو، ہم پھر سے میدان کارزار میں جائیں، پھر سے ہمارے سینے چاک ہوں، ہماری گردنیں کاٹی جائیں، اور پھر سے ہم اس عمل سے جو شہادت میں موت آتی ہے اس سے گزرے۔ حالانکہ موت کی تو تلخی مشہور ہے، تو سوال ہوگا کہ تم یہ کیوں چاہتے ہو؟ تو عرض کریں گے اس لیے کہ جو لذت ان لمحوں میں نصیب ہوئی جب گلو کٹ رہا تھا، جب سینہ پھٹ رہا تھا، جب جسم کے پرخچے اڑ گئے اور روح جسم سے الگ ہوئی، تو اس لمحے جو لذت نصیب ہوئی وہ پھر کہیں نہیں ملی، وہ اسی لمحے کا خاصہ ہے۔ شہادت میں اور عام موت میں اتنا فرق ہے کہ شہید موت کے وقت بھی اتنی لذت پاتا ہے کہ وہ قیامت کو اس کی پھر تمنا کرے گی۔ تو ارشاد ہوگا کہ وہ دار دنیا تو اب مٹا دیا گیا، وہ زمین و آسمان تو ختم ہو گئے، وہ پہاڑ دریا تو چلے گئے، وہ وقت بیت چکا، اب وہ معمور عالم دوبارہ آباد نہیں ہوگا، اب تم جنت میں سے جو چاہو وہ مانگو، اب آگے کی طرف سفر ہے، زندگی پیچھے نہیں جاتی، کبھی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، کسی پر تنگ دستی ہو یا فراخی، حکومت ہو یا غلامی، زندگی آگے کو رواں رہتی ہے، واپس نہیں پلٹتی، لہٰذا احوال کو واپس نہیں پلٹایا جائے گا، جو کچھ آگے ہے اس میں سے جو چاہو مانگو۔ سو فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، شہید ہو جاؤ، او متم، یا تمہیں موت آ جائے، جہاد پر جا رہے اور راستے میں موت آ گئی، یا میدان جہاد میں قتل نہیں ہوا، بیمار ہو کر موت آ گئی، تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں آئی اور اللہ کے دین کی نصرت میں نکلتی ہوئی آئی۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی وہ بخشش کہ زندگی میں جو کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئی تھیں، کمی بیشی رہ گئی تھی، وہ ساری معاف کر دی گئی۔ ورحمہ، نہ صرف یہ کہ زندگی کی تمام لغزشیں معاف ہو گئیں، ورحمہ، اس پر مزید انعامات، خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہو، تمہارے مکان، تمہاری جائیداد، تمہارا مال و دولت، تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ جتنا دنیا میں جو نعمتیں جمع کرتے ہو ان سے کروڑوں درجہ وہ بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں موت آئے یا شہادت نصیب ہو تو وہ ساری کوتاہیوں کی تلافی کا سبب بن جاتی ہے، اور اس پر اللہ کے مزید انعامات کا باعث بنتی ہے، اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے۔ لہذا یہ بہرحال اس مال و زر سے، ان رشتوں سے، ان نعتوں سے، ان دوستیوں اور ان تعلقات سے بہتر ہے جو دنیوی زندگی میں آدمی بڑے سنبھال کر رکھتا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم شہید ہو جاؤ، تمہیں موت آ جائے، زندگی اور یہ خود دنیا، یہ نظام عالم خود ایک مخصوص وقت، ایک محدود وقت تک کے لیے، اور انسان اس میں جو آتا ہے وہ ایک بہت تھوڑا سا وقت لے کر آتا ہے۔ دنیا کی جتنی عمر ہے اس کے مقابلے میں انسان کی عمر کا کوئی شمار ہی نہیں بنتا۔
کسی شمار قطار میں جتنی دنیا گزر چکی ہے اب تک، اور جانے اس کی کتنی عمر باقی ہے، لیکن جتنی عمر دنیا گزار چکی ہے اگر اس کا اندازہ بھی کیا جائے تو انسانی زندگی اس کا کوئی قابل قدر حصہ نہیں بنتی، کوئی ایک لمحہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں بنتی۔ اور بندے کو موت آنی ہے، وہ مر جائے یا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، بہرحال لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ تو طے ہے کہ تمہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ خود دنیا نے نہیں رہنا تو اس میں کون رہے گا؟ جب نظام عالم خود فانی ہے تو اس میں کون باقی رہ سکتا ہے؟ سب کو جانا ہے، سب کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، مر کر برزخ سے گزر کر میدان حشر میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ تو اگر کسی کو شہادت نصیب ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، مرنا تو بہرحال ہے۔ موت تو اس زندگی کا خاصہ ہے۔ خلق الموت والحیات، تخلیق کی جب بات ہوئی تو موت کی بات پہلے ارشاد فرمائے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت پیدا کی، جس نے زندگی پیدا، تو موت کا ذکر زندگی سے پہلے آیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کی بات ارشاد فرمائی کہ میدان حشر میں موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کرا دیا جائے گا، منادی ندا دے گا سب کو، مومن و کافر تمام انسانوں کو سنا دے گا کہ دیکھ لو آج موت کو موت آ گئی، آج کے بعد موت ختم ہو گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جس گھر میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچا، کامیاب ہوا تو موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی تو ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہر بیماری موت کا پیغام ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، زندگی کے خلاف اور موت کے حق میں ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہو۔ آخر بیماریاں ہی موت کا سبب بنتی ہیں، تو چھوٹی ہو یا بڑی وہ موت کا پیغام ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بہت مصروفیت ہوتی تھی، ریاست اسلامی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، امن و امان قائم کرنا، عدل مہیا کرنا، رعیت کے مسائل اور ملکی مسائل، پھر بین الاقوامی جہاد اور بین الاقوامی جنگیں اور فوجی ترتیب، پھر ہر جگہ سول عدالتیں اور زمینوں کا نظام اور لوگوں کے حقوق کی بات، تو بہت مصروف ہوتے تھے۔ تو جو پہرے دار ہوتے تھے ان کے ذمہ تھا کہ سحری کے وقت تہجد کے لیے بیدار کر دیا گیا۔ تو ایک دن آپ نے وہ پہرے داروں کو حکم دیا کہ آئندہ تم مجھے بیدار کرنے کا تکلف نہ کرنا، انشاءاللہ میں خود اٹھ جایا کروں۔ تو وہ ڈر گئے کہ شاید ہم نے کوئی گستاخی کر دی، کوئی کوتاہی کسی سے سرزد ہوئی، کسی بیدار کرنے والے نے کوئی ایسا کر دیا جو آپ کو ناگوار گزرا۔ تو انہوں نے معذرت جاری فرمایا، نہیں تمہاری غلطی نہیں ہے، میرے چہرے پر یا میرے سر میں نے دیکھا کچھ سفید بال آ گئے ہیں، اور یہ سفید بال جو ہیں یہ موت کا پیغام ہے، یہ موت کی طرف سے ایک الارم ہے، ایک انتباہ ہے کہ تم اب میرے زیادہ قریب آ گئے ہو، اور زندگی کے لمحات جتنے بسر کر چکے ہو، جو باقی ہیں ان سے کم ہو گئے ہیں، اب بھی اگر کسی دوسرے کے جگانے کی ضرورت پڑے تو کیا فائدہ، اب تو مجھے خود جاگ جانا چاہیے کہ جب موت کی دستک سنائی دے رہی ہے تو پھر کسی دوسرے کی مدد کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہر بیماری جو ہے یہ پیغام ہوتی ہے موت کا، جسم کو کمزور کرتی ہے، جسم کی جو مرکبات ہیں اور جو اس کی تعمیر ہے اس کی توڑ پھوڑ کا سبب بنتی ہے۔ تو فرمایا مرنا تو ہے تمہیں، یہ بیماریاں، یہ کمزوریاں، یہ سب موت کے پیغام ہیں، اور پھر اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو مرنا تو اسے ویسے بھی تھا، تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ اسے
آخرت کی کامیابی نصیب ہو گئی، اور انجام کار سب کو میدان حشر میں حاضر ہونا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فرمایا میرے حبیب آپ رحمت مجسم ہیں، اور آپ نہایت ہی مہربان ہیں۔ دنیا میں کسی محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے کی۔ انسانیت میں اکثریت ان لوگوں کی رہی جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی رہی جنہوں نے حضور پر بہتان لگائے، ان لوگوں کی رہی جنہوں نے حضور پر تان کیے، جنہوں نے حضور کو شہید کرنے کی سازشیں کی، جنہوں نے اسلام کے راستے روکے، جنہوں نے ایذائیں دیں، ہجرت پہ مجبور کر دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر رخ انور کو لہوحان کر دیا، پھر بھی دستے دعا اٹھے تو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے۔ یعنی جو محبت حضور نے انسانیت سے کی اس کا تصور کرنا محال ہے، اور پھر انسانوں میں سے جو ایمان لائے، بندہ مومن سے جو محبت حضور نے کی اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے اولاد آدم کوئی تکلیف تمہیں جہاں ہوتی ہے وہ میرے نبی کا دل محسوس کرتا ہے، اسے ناگوار گزرتی ہے۔ ٹھوکر تمہیں لگتی ہے، درد میرا نبی محسوس کرتا ہے۔ حریص علیکم، دو عالم سے بے نیاز ہے، لیکن اے اولاد آدم تمہارے معاملے میں حرص کی حد تک چلا گیا ہے کہ تم ایمان قبول کر لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اگر بات مومن کی جائے جنہوں نے نور ایمان قبول کیا، حضور کی اطاعت کی، فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مومن کی بات کرتے ہو، رؤوف الرحیم، مومن کے لیے آپ کے پاس صرف رحمت و رافت ہے، محبت اور بخشش ہے۔ مومن کے لیے آپ سراپا محبت ہے، سراپا بخشش۔ ہر جگہ خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر شعبہ زندگی میں، ہر محکمے میں، ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے۔ ہر چیز جو ایجاد ہوتی ہے اس میں بھلائی بھی ہوتی ہے، اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب انٹرنیٹ خرابیوں کا مجموعہ ہے اس عہد میں، اور غالباً ہمارے علماء حضرات کی اس تک شاید ابھی نظر نہیں پہنچی کہ ٹی وی سیٹ توڑتے پھر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اتنے دور نکل گیا ہے کہ ٹی وی پہ اس بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود انٹرنیٹ پہ بھی بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگلے دن کسی نے مجھے بھیجا، اس میں مختلف خوبصورت جملے تھے اور اس میں احادیث چن چن کر جمع کی گئی تھی، اور اس میں وہ شروع ہی اس بات سے کرتا ہے کہ اے مسلمان تو جانتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی نے تجھ سے محبت کی، تو نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تو زمین پہ آیا نہیں تھا، تو کسی کا دل بار بار تیرے لیے بے قرار ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ تیری بخشش کے لیے اٹھا کرتے تھے، کسی کے لب مبارک تیری بخشش مانگا کرتے تھے۔ کیا تو اس نبی سے محبت نہیں کر سکتا؟ اس ہستی سے تجھے محبت نہیں ہو سکتی جس نے 1400 سال پہلے تجھے ٹوٹ کے چاہا تھا۔ عین وقت وصال آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
وہ گود مبارک میں تھے اور آپ کے ارشادات عالی پورے ہو چکے تھے، لیکن لمحہ مبارک میں حرکت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گوشت مبارک قریب کیا تو نہایت آہستگی سے جو فرما رہے تھے، اور جو حضرت علی نقل فرماتے ہیں کہ فرما رہے تھے رب امتی رب امتی، یعنی وقت وصال بھی جس کی دعائیں تیرے لیے مخصوص تھی۔ فبما رحمت من اللہ، دور کیوں جاتے ہو؟ ان الموت کیوں تلاش کرتے ہو؟ قبر میں رحمت کیوں مانگتے ہو؟ حشر کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ رحمت مجسم تو ہر لمحہ تمہارے پاس ہے۔ انتظار تو اس بات کا کیا جاتا ہے جو پاس نہ ہو، دعا تو اس کے لیے مانگی جاتی ہے جو دور ہو۔ فرمایا اگر کوئی درمیان میں حائل ہے تو تم خود ہو، ورنہ رحمت عالم ہر سانس کے ساتھ